السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، ابراہیم معاہدہ اور ہماری بے حسی کا جنازہ۔ کیا تمہیں خبر ہے کہ غزہ کی ماؤں کی کوکھیں جل رہی ہیں، کہ اقصی کی دیواریں اپنے محافظوں کو پکار رہی ہیں، کہ فلسطین کی زمین اپنے بچوں کے کٹے ہوئے سروں سے سرخ ہو چکی ہے اور تم اب بھی چپ ہو؟ اے پاکستانی مسلمان، بتا، کیا تیری روح مر چکی ہے؟ کیا تیرا ضمیر دفن ہو چکا ہے؟ کیا تو اس دن کا انتظار کر رہا ہے جب تیرے بچے بھی وہی صہیونی درندے نوچیں گے جن کے ساتھ آج معاہدے کیے جا رہے ہیں؟ مسجد اقصی رو رہی ہے، اقصی کی اذانیں بند کر دی گئیں، قرآن کے نسخے جلا دیے گئے، ننھے بچے جیلوں میں سسک رہے ہیں، اور ہم اب بھی معاہدہ برائے امن کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ یہ معاہدہ نہیں، یہ ضمیر فروشی کا سرٹیفکیٹ ہے، یہ فلسطینی خون سے لکھی گئی تحریر ہے، یہ صہیونی پروٹوکولز کا نفاذ اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا امتحان ہے۔ اور تم کس کی سنت پر ہو، ابراہیم علیہ السلام کی یا یہود کی؟ سوچو، حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ نبی کہ جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالی کے حکم پر اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری رکھ دی، نہ آنکھ جھپکی نہ ہاتھ کانپا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کی رضا کے سامنے ہر چیز قربان کرنے کو تیار تھے۔ یہی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اللہ کے حکم پر اپنے جذبات، اپنی محبت، اپنی اولاد بھی قربان کر دینا۔ اور آج ہم اللہ کے حکم کو چھوڑ کر اللہ کے دشمنوں سے صلح نامہ کر رہے ہیں۔ ہم اقصی کے بدلے ویزا، تجارت اور ڈالر لے رہے ہیں۔ یہ کیسا ابراہیم معاہدہ ہے؟ یہ تو ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی تذلیل ہے، یہ سنت ابراہیم نہیں، یہ تو صہیونی غلامی کا توق ہے جو ہم اپنے گلے میں ڈالنے جا رہے ہیں۔ اور اگر ہم نے اب بھی خود کو نہ روکا تو وہ دن دور نہیں کہ جب ہمارے بچوں کی گردنوں پر بھی چھریاں ہوں گی، مگر ذبح کے لیے نہیں، ذلت کے لیے۔ اے پاکستانیوں، تم کیوں خاموش ہو؟ کیا تمہیں پتا ہے کہ صہیونی پروٹوکولز میں کیا لکھا ہے؟ ہم مسلمانوں کو دنیا سے مٹا دیں گے، ان کے عقائد، ان کی غیرت اور ان کے جذبے کو دفن کر دیں گے، اور وہ خود ہمارے غلام بننے پر فخر کریں گے۔ کیا آج ہم وہ غلام نہیں جو ڈالر کے بدلے ایمان کا سودا کر رہے ہیں، جو ویزے کے بدلے اقصی بیچنے کو تیار ہیں، جو UAE کے ٹاورز میں گم ہو کر القدس کے میناروں کو بھول چکے ہیں؟ اقبال رحمت اللہ علیہ کی قبر بھی آج تڑپ رہی ہوگی جب ان کی ملت ابراہیم علیہ السلام کا نام لے کر صہیونیت کے معاہدے پر دستخط کی تیاری کر رہی ہوگی۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ اپنے ہاتھ مل رہے ہوں گے جب ان کا اسلامی قلعہ اسی ریاست کو تسلیم کرنے کے قریب ہو جس کو انہوں نے غاصب، ظالم اور ناجائز کہا تھا۔ غزہ کی بچی فاطمہ تم سے سوال کرے گی کل قیامت کے دن، جب غزہ کی 7 سالہ بچی فاطمہ، جس کی آنکھوں کے سامنے ماں، باپ، بھائی سب شہید ہوئے، وہ تم سے پوچھے گی تم پاکستان میں آرام سے کھا پی رہے تھے؟ تم واٹس ایپ پر پوسٹنگ کر کے سو گئے؟ تم نے میرے قاتل اسرائیل سے معاہدہ کیا کیوں؟ تم نے ہمارے جنازوں پر خاموشی کا کفن کیوں اوڑا؟ تو بتا، کیا جواب دو گے؟ کیا یہ آیت تجھ پر لاگو نہیں ہوگی؟ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اور جب زندہ دفن کی گئی بچی سے پوچھا جائے گا وہ کس گناہ میں ماری گئی؟ اے قوم مسلم، اگر تم نے اب بھی اقصی کی آواز پر لبیک نہ کہا تو تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں، کیونکہ جب جب اللہ کے گھر کا سودا ہوتا ہے تو عرش الہی کانپ اٹھتا ہے، اور جب مسلمان خاموش ہوتا ہے تو پھر عذاب نازل ہوتا ہے۔ آج فیصلہ کرو، ابراہیم علیہ السلام کا وارث بننا ہے یا اسرائیل کے غلام؟ کیونکہ یہ صرف معاہدہ نہیں، یہ ایمان کا آخری امتحان ہے۔